دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے بس آواز آتی ہے، کون؟ میں نے کہا عمر۔ میرا یہ کہنا تھا، اندر ایک کھلبلی مچ گئی کہ عمر کیوں آئے؟ حضرت حمزہ فرماتے میں نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پریشان نہ ہو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم سے بھی خیر اور بھلائی پائے گا، اگر برے ارادے سے آیا ہے اس کی تلوار سے میں اس کا کام تمام کر دوں گا، واللہ میرے لیے عمر کو مارنا کوئی مشکل نہیں، پریشان نہ ہو، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولتے سامنے عمر، ہاتھ میں تلوار۔ حضور علیہ السلام حضرت عمر سے فرماتے ہیں قریب آ جاؤ۔ حضور حضرت عمر کا کرتا پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ یہ عمر حاضر ہے، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اسی مقصد سے آیا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ سن 6 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا حقیقی سبب یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، بلکہ ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے خاص حضرت عمر ابن خطاب کے لیے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے میرے اسلام لانے کا ظاہری سبب کیا بنا؟ فرمانے لگے ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ اعلان فرمایا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے میں اس کے لیے 100 اونٹ کی کفالت لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جو بھی حضور کو نعوذ باللہ قتل کرے میں اس کو 100 اونٹ دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے جب مجھے پتہ چلا کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا تو میں سیدھے ابو جہل کی طرف گیا اور ابو جہل سے میں نے پوچھا کیا تم نے اس طرح کا کوئی اعلان کیا ہے کہ جو محمد کو مارے تم اس کو 100 اونٹ دو گے؟ ابو جہل نے کہا ہاں، اگر تم تیار ہو تو یہ 100 اونٹ تمہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے میں نے تلوار ہاتھ میں لی اور میں نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے چلا کہ میں جا کر ان کو قتل کر دوں گا۔ فرمانے لگے میں جا رہا تھا تو راستے میں مجھے نعیم ابن عبداللہ نحام یہ مجھے ملے اور راستے مجھے کہنے لگے اے عمر اتنی دوپہر میں تلوار ہاتھ میں کس طرف جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرماتے میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ مسعود فرماتے میں نے کہا پھر بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ جواب میں وہ بھی تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر فرماتے لگتا یہ ہے کہ تو بے دین ہو گیا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ فرماتے میرا چھوڑو، اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ بھی تمہارا دین چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید ابن زید یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر سیدھے اپنے بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، اس وقت بہن اور بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر زور زور سے دستک دیتے ہیں تو حضرت خباب چھپ جاتے ہیں اور جو قرآن کریم کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا وہ بھی لے کے چھپا دیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں اور بہنوئی سے پوچھتے ہیں کیا تم نے دین بدل لیا؟ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں اگر تمہارا دین جھوٹا ہو دوسرا دن حق ہو تو اس کو قبول کرنے میں کیا مزاحمت ہے؟ حضرت عمر کا یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن چھوڑانے کے لیے آئی کہ عمر کیوں مار رہے ہو؟ تو بہن کو بھی مارا اور بہن کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ بہن حضرت عمر کی تھی، فرمانے لگی اے عمر ہمیں صرف اس وجہ سے مارا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ بت پرستی برائی ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں،
اگر ہمیں صرف اس وجہ سے مارا جاتا ہے تو جان لو کہ ہم مسلمان ہو چکے اور کسی طرح بھی تم ہمیں دین اسلام سے ہٹا نہیں سکتے۔ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، ہمیں ہٹانا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا، فرمانے لگے بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ بہن کہنے لگی ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کہنے لگے لاؤ میرے پاس لے کر آؤ۔ بہن نے فرمایا فاطمہ نے انک رجس وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اے عمر تم ناپاک ہو اور قرآن کریم کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ فتوضأ، ایک روایت میں کہ وضو کیا اور ایک روایت میں کہ غسل کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ غسل کیا تو حضرت فاطمہ نے ان کو وہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہاتھ میں تھا وہ دیا، انہوں نے اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھی، جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیت پر پہنچے تو فرمانے لگے ما احسن ھذا الکلام، ما احسن ھذا الکلام، کیا ہی بہترین کلام ہے، کیا ہی بہترین کلام۔ فرمانے لگے یہ سننا تھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ وہاں باہر آئے اور کہنے لگے اے عمر تمہیں خوشخبری ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ نے حضور کی دعا قبول کر لی اور تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے کر چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، جس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو مجھے ایک بچڑا کھڑا ہوا تھا، لوگ اس کی ذبح کا ارادہ کر رہے تھے، بچڑا مجھے آواز دے کر مجھے یہ لگا کہ مجھ سے مخاطب ہے، یہ کہہ رہا ہے یا آل غریب یا آل غریب امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھ سے بچڑا مخاطب ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے اے یہ ذریح کی اولاد، ایک شخص چیخ چیخ کر تمہیں فصیح زبان میں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، اس کو قبول کر لو۔ فرماتے مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے آواز دے رہا ہے لیکن میں نے اس کی آواز کی طرف توجہ نہ کی، بخاری شریف کی روایت ہے میں نے اس کی آواز کی طرف توجہ نہ کی اور میں نے یہ ارادہ کر دیا کہ میں نفرت میں اور زیادہ آگے بڑھوں گا، لیکن حضور علیہ السلام کی دعا نے میرے دل کو موم اور نرم کر دیا اور میں اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ اب حضرت خباب، میری بہن فاطمہ اور میرے بہن سعید یہ مجھے لے کر دار ارقم میں جاتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہوا کرتی تھی، حضور علیہ السلام دین کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ ہم جاتے ہیں دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے بس آواز آتی ہے کون؟ میں نے کہا عمر۔ میرا یہ کہنا تھا اندر ایک کھلبلی مچ گئی کہ عمر کیوں آئے؟ حضرت حمزہ فرماتے میں نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پریشان نہ ہو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم سے بھی خیر اور بھلائی پائے گا، اگر برے ارادے سے آیا ہے اس کی تلوار سے میں اس کا کام تمام کر دوں گا، واللہ میرے لیے عمر کو مارنا کوئی مشکل نہیں، پریشان نہ ہو، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولتے سامنے عمر، ہاتھ میں تلوار، حضور علیہ السلام حضرت عمر سے فرماتے ہیں قریب آ جاؤ، حضور حضرت عمر کا کرتا پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ یہ عمر حاضر ہے، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اسی مقصد سے آیا ہوں کہ میں کلمہ پڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ابھی تک دین اسلام کی دعوت صرف سمجھ لیا جائے پوشیدہ اور دار ارقم تک محدود تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اب دین حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کر حرم تک پہنچا اور تمام اطراف میں پھیلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، سیدھے حرم میں گئے اور وہاں جا کر اعلان کیا جو یہ چاہتا ہو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آ جائے عمر کے مقابلے میں، یہ سن لے کہ آج عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر خود فرماتے میں نے تلاش کیا کہ کون سا ایسا شخص ہے
جس کو میں اپنی بات اپنے اسلام کا بتلاؤں اور وہ سب میں مشہور کر دے۔ میں نے اس کے لیے انتخاب جمیل بن معمر کا کیا، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، جب بھی اس کو کوئی بات بتائی جائے خلاف عادت وہ جا کے سب کو بتاتا ہے۔ میں نے جمیل بن معمر کو بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جمیل بن معمر اپنا کرتا اٹھاتا ہے اور سیدھے حرم میں بھاگتا ہے اور کہتا ہے سن لو عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے کہا سن لو عمر بے دین نہیں ہوا، عمر نے دین قبول کر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر فاروق ہے کہ عمر کا اسلام لانا حق اور باطل میں فرق کرنے کا سبب بنا۔ جو اسلام ابھی تک پوشیدہ تھا، عمر کا اسلام لانا اسلام کے اظہار کا سبب بنا۔ اب ہر ایک کو اسلام کے بارے میں پتہ چلنے لگا۔ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائی ہے۔ اب کفار کے لیے مسلمانوں کو کچھ کہنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ اب عمر مسلمان ہو چکا تھا۔ اسلام لانے کے بعد سن 6 نبوی میں 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد پوری زندگی موت تک اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔